کہ 5 دن پہلے جمیل فاروقی کو کراچی سے اریسٹ کیا گیا ہے اور 5 دن میں آج عدالتی کارروائی میں ہم چوتھے آنریبل جج کے سامنے یہ کیس لڑا جا رہا ہے۔ کیس میں جمیل فاروقی کے لیے ریلیف عدالت سے لازمی ملنا ہے۔ یہ وہ کیس ہی نہیں ہے جس نے آگے چلنا ہے یا بڑھنا ہے۔ یہ ہے کہ چونکہ جی ابھی فرسٹ ڈے ہے اس ایجنسی کا، اگر پولیس ہوتی تو عدالت جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرتی، لیکن عدالت کے وزڈم میں چونکہ ایف آئی اے رہی ہے، پہلے دن ابھی کسٹڈی دی ہے اور فرسٹ ٹائم پروڈیوس کیا ہے، تو ان کو بھی ایک موقع جو ہے وہ دینا چاہیے کہ اگر یہ اپنی فیئر انویسٹیگیشن کے لیے اکارڈنگ ٹو دی ایف آئی اے کچھ سامنے مواد لا سکتے ہیں تو وہ عدالت کے سامنے ایک موقع دیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مزید ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس طرح کا حربہ اختیار کیا گیا کہ پہلے پولیس اپنا کام کرے گی اور اس کے بعد ایف آئی اے کو ایک فرضی سی درخواست دے کر ان کے حوالے کر دیا گیا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ 5 دن پہلے جمیل فاروقی کو کراچی سے اریسٹ کیا گیا ہے اور 5 دن میں آج عدالتی کارروائی میں ہم چوتھے آنریبل جج کے سامنے یہ کیس لڑا جا رہا ہے۔ عام حالات میں ایسے مقدمات میں چلے کراچی کی حد تک جو ٹرانزٹری ریمانڈ ہوا وہ سمجھ آتا ہے، لیکن اس کے بعد صرف 3 دن کے پیریڈ میں لاسٹ 4 ڈیز میں ہمیں تھرڈ جج کے سامنے وہ پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح ایک ٹرم ہے ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن جو ہے وہ اسلام آباد پولیس اور اب ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اسی کی طرف یہ قدم لیتے ہیں اور یہ صرف اور صرف پرپز ایک ہی ہے۔ ریسٹ شور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس میں جمیل فاروقی کے لیے ریلیف عدالت سے لازمی ملنا ہے۔ یہ وہ کیس ہی نہیں ہے جس نے آگے چلنا ہے یا بڑھنا ہے، لیکن یہ انتظامی بہانے بنا کے کہ دیکھیں جی کیس ہمارے پاس پہلی مرتبہ آیا، دیکھیں ہم نے ایک اور جرم آزاد کر دیا، دیکھیں اس تفتیش کیا، ایک کے بعد دوسرا آفینس، دوسرے کے بعد چوتھا آفینس، یہ بار بار چیزیں جو سامنے لا کے اسی کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ، جو کہ اپنی اتھارٹی کو انفیئرلی ایکسرسائز کرتے ہوئے اور اپنے مینڈیٹ سے ایکسیڈ کرتے ہوئے۔ مجھے بتائیں، قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، قانون کا غلط استعمال۔ جی یہ بالکل درست ٹرم ہے کہ یہ ابیوز آف اتھارٹی کی جا رہی ہے، اپنا جو پولیس کا مینڈیٹ ہے اس کو کلرفل وے میں ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اور اسی میں اب جو سا ہے اسلام آباد پولیس کی جو کریڈیبلٹی ہے دیٹ از لاسٹ فار ایور، وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، وہ اپنی انٹیگریٹی ایز این انسٹیٹیوشن اور جو ڈگنیٹی ہے دے ہیو کمپلیٹلی لاسٹ اٹ، وہ ریکور نہیں ہو سکے گی کبھی۔ لیکن اب ایف آئی اے کو اس میں ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے شوڈ ریمین ویری کیئرفل۔ ایف آئی اے پاکستان کی سب سے پریمیم انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے جس کے پاس 45 سے زیادہ قوانین وہ اسٹیچوز موجود ہیں جس کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا تفتیشی ادارہ ہے، پریمیم انویسٹیگیشن ادارہ ہے، اس کو بڑا کیئرفل رہنا ہوگا اور ان کو بھی جو ہے وہ یہ جو براڈر ایجنڈا ہے ایف آئی اے اپنے آپ کو جو ہے ایز اے ٹول استعمال نہ ہونے دے۔ اس میں تشدد کے حوالے سے سر کیا رپورٹس ہیں؟ کیونکہ آج آپ نے بڑے اسٹرانگ قسم کے دلائل اس پہ دیے ہیں جس پہ ایف آئی اے نے پروٹیسٹ بھی کیا اور آپ سے معافی کا بھی کہا ہے۔ فاروقی صاحب پہ کس حد تک تشدد کیا گیا اور انہوں نے کیا انکشافات تشدد کے حوالے سے کیے ہیں؟ جہاں تک ایف آئی اے کے پروٹیسٹ یا مجھ سے معافی کا سوال ہے، میں اس کو بالکل ایف آئی اے کی طرف سے غیر ضروری چیز سمجھتا ہوں۔ شاید ان کے وکلاء کو یا ایف آئی اے کو وکالت اور کی مہارت یا اس کے گروں کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے عدالت میں صرف ایک محاورہ جو سا ہے وہ بولا کہ اگر میں کسی ایف آئی اے کے اہلکار کو یہاں پر ننگا کر دوں تو ابھی میں تو تک پہنچا تھا کہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ جو میں نے لیگل ٹیکٹک اور ٹرک جو اپلائی کیا تھا وہ سامنے آ گیا، وہ ایموشنل ہو گئے، تو عدالت نے کہا جی چلیں آپ اس کو فردر جو ہے دوسرے الفاظ میں پٹ کر دیں۔ میں نے کہا مجھے پریکٹیکلی ننگا کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ میں ذمہ دار ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور جس کے لیے میں عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ میری ڈگنیٹی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ عدالت کے اندر جو سا ایف آئی اے کا پروٹیسٹ جو سا ہے وہ اس حد تک اپنا تصور بھی کیا جائے، اگر تصور بھی کیا جائے کہ میں نے کہا کہ میں ایف آئی اے کو یہاں پہ ننگا کر دوں تو کتنی ناگوار بات گزری ہے، اور ایک شخص جس کو پریکٹیکلی ننگا کیا گیا اس کو برہنہ کیا گیا اور وہ پبلکلی جو سا ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے جو سا میری ڈگنیٹی کمپرومائز ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لا ایکولی اپلائی ہوتا ہے، اس میں قانون کی نظر میں ایف آئی اے بڑا نہیں ہے یا اسلام آباد پولیس بڑی نہیں ہے عدالت کی نظر میں، اور جمیل فاروقی چھوٹا نہیں ہے۔ عدالتوں کو قانون پر بھرپور عمل درآمد کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ آف لا فیئرنس طریقے سے اور ایکول طریقے سے جو سا ہے وہ لا انفورسمنٹ کو عدالتوں کو ایکولی سب کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دلائل پہ جو سا ہے وہ کسی کو یہ بات ایف آئی اے کو ناگوار گزرے کہ میں فرضی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کو ننگا کر دوں تو یہ ان کو بڑی ناگوار بات گزری ہے۔ اپنے ننگا ہونے کی باری ابھی صرف کہا ہی ہے، کچھ کیا ہی ہے اور مثال کے طور پر کہا ہے تو چیخیں نکل گئی ہیں عدالت میں اور شدید ناراضگی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے، اور
کسی شخص کو جمیل فاروقی کو جو ہے برہنہ کیا گیا تو آپ کے کان پر اور آپ کی ناک پر جو نہیں رینگتی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو پریکٹیکلی ننگا کیا ہے. آپ ننگے اور برہنہ اپنے حرکتوں سے آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں. You have been exposed, you have been naked legally through your administrative management. آپ خود ہی ہو گئے ہیں. شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا تھا اور جنسی تشدد انہوں نے کہا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نازک جو حصے ہیں جسم کے ان کے اوپر کرنٹ لگا کے تشدد وغیرہ کیا گیا. کیا ایسا کوئی انکشاف فاروقی صاحب نے بھی کیا ہے کہ جنسی تشدد بھی نہیں؟ شامل فاروقی صاحب نے اس وقت سیکشول اسالٹ، سیکشول ابیوز کی کوئی بات نہیں کی. لازمی طور پر فزیکل ٹارچر اس پر کیا گیا ہے اور وہ پبلکلی جو ہے اس نے خود ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. جو اس کی ڈگنیٹی کمپرومائز کی گئی ہے، اس کو نیکڈ کیا گیا ہے، یہ فیکٹ ہے. اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. اس بات کو بہت سنجیدگی سے تمام ادارے جو ہیں اس پر نوٹس لیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل ہائی کورٹ آف اسلام آباد، ان سب کو دیکھیں. اگر کسی شخص نے کسی کی کمپلینٹ کے مطابق کوئی جرم کیا ہے تو ہی از سبجیکٹ ٹو لا، سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس. آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں، کیس کو انویسٹیگیٹ کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اپنا موقف عدالتوں میں بھرپور طریقے سے رکھیں اور وہاں پہ آ کے جو ہے آپ کی جو شکایت ہے آپ اس کا ازالہ کروائیں قانونی عمل سے گزرتے ہوئے. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ویری کلیئر. یہ جو رائٹ آف ڈگنیٹی آف مین ہے